بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس میں ایک چیز تو بڑی جو یاد رکھنے کی ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے یقولون، کئی جگہ یہ لفظ ہے اور کئی جگہ لفظ ہے یاقولون، یہ یہی کہیں نزدیک ہی ہوگا اسی میں۔ تو یاقولون وہ ہوتا ہے یا اور آگے الف، اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اور آگے کیاف ہوتا ہے، کش والا، جو اردو میں جس کو کیاف کہتے ہیں اور وہ عربی میں اس کو کاف ہی کہتے ہیں۔ تو یہ یأکلون اور یقولون عام طور پر اس دونوں کو ملا دیا جاتا ہے اور یقولون کی بجائے یاکلون ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو معنی میں دونوں کے فرق ہے، ایک تو یہ قاف دو نقطے والا ہے، قاف پیشوا کو وَيَقُولُونَ، اور یاکلون، اکل یاکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، وَيَأْكُلُونَ وہ کھا رہے ہیں، اور وَيَقُولُونَ کا معنی وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو معنی میں بڑا فرق ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے، خاص طور پر بچوں کو بھی دیکھا پڑھتے ہوئے، یقولون کو یاکلون ہی پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی غلطی ہے کئی اس طرح کے، یعنی قرآن پاک میں یہ جو عام طور پر غلطی کی جاتی ہے ان میں سے یہ پیچھے ایسی کی آیت نمبر 33 کا آخری ہے یہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ حمزہ جو ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یأکلون، اور یہ جو ہے وَيَقُولُونَ پیش کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ گول کرنے پڑتے ہیں، ہونٹ گول ہوں گے، وَيَقُولُونَ کاف پیشوا کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کون یہ کہتے تھے؟ کفار، کافر لوگ، مشرک جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ یہ پوچھتے تھے۔ اب یہ آیت جو ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوری آیت قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ آئی ہے اور مختلف جگہوں پہ اس سے مراد بھی مختلف ہے۔ مثلا بعض جگہ یہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ تم عذاب کا وعدہ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، کتنی دیر ہے اس میں؟ تو کبھی تو انہوں نے اس عذاب کے لیے انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کب آئے گا جس کا تم وعدہ کرتے ہو، یہ کہتے رہتے ہو کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، لیکن وہ آئے گا کب، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہاں اس کا جو ہے آگے والا مضمون، اس سے جب اس کو جوڑا جاتا ہے تو اس سے مراد ان کہنے والوں کی یہ تھی کہ وہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ لوگ قیامت کے بھی منکر تھے کہ اس دنیا میں انسان آتا ہے، آنے کے بعد اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، جو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، اس دن تک سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پھر اپنے اعمال کی جواب دہی ہونی ہے اور اس کے مطابق پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو وہ لوگ اس کے منکر تھے کہ قیامت وغیرہ یہ ہے، ویسے ہی ہے، کب قیامت آئے گی؟ انسان مر گیا، اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا،
تھوڑے دنوں کے بعد اس کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور عرصہ گزرنے کے بعد ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ بڑا ان کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، آگے سب لوگ آئے دنیا میں چلے گئے، ان کو سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے قبروں میں گئے ہوئے، تو ابھی تک ان کو زندہ نہیں کیا گیا۔ یہ ان کا بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہاں بھی اسی چیز کا بیان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا کر نہیں آئے گا کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ فلاں سال کی، فلاں مہینے کی، فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہ قیامت آئے گی، نہیں، بلکہ قیامت اچانک دفعتاً بغیر پیشگی اطلاع دیے ہوئے، امیڈیٹلی، بغیر کسی وارننگ کے وہ قیامت آئے گی۔ اور کیا ہوگا اس وقت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہوں گے، کوئی چیز بیچ رہا ہوگا، کوئی خرید رہا ہوگا، کوئی اپنی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہوگا، کوئی جانوروں کے ساتھ مصروف ہوگا، یعنی جس طرح دنیا کے کام دھندے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا کام کر رہا ہوگا کہ اچانک جو ہے وہ، جس طرح دنیا میں اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال زلزلہ ہے کہ جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی چل پھر رہا ہے، کوئی کام کاج میں مصروف ہے۔ تو یکدم زلزلہ آیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو قیامت بھی اسی طرح بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وہ آئے گی۔ فرمایا ما ینظرون، کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں، یا ما ینظرون، نہیں یہ انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگاڑ، صیحۃ زوردار آواز، سخت، یعنی ایسی سخت آواز کا، تاخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، حالانکہ یہ بحث کر رہے ہوں گے، لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک وہ آئے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس اس وقت نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے جا سکیں گے۔ اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ سور کیا چیز ہے؟ صاد پیشوا سو، یہ اصل میں ایک چیز ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل جو قیامت کے دن اس میں پھونک لگائیں گے، اس سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ تو پہلی دفعہ جب وہ اس میں پھونکیں گے، آواز لگے گی، تو سب کے سب جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ پھونکیں گے، تو پھر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ جو اس وقت جن پہ ابھی موت نہیں آئی تھی، ان سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 40 سال یا 40 کا عدد آتا ہے کہ 40 سال کے بعد دوبارہ حکم ہوگا تو پھونکیں گے، تو پھر اب مریں گے تو وہ جو اس وقت زندہ ہوں گے جن پر پہلے موت طاری نہیں ہوگی، لیکن زندہ ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 1000 سال، کسی کو 10,000 سال، کسی کو پتہ نہیں کتنے ٹائم گزر گیا ہوگا، تو سب کے سب پھر وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اب پہلے مراد ہے پہلا نفخہ، پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا، جس سے سب زندہ جو جن پہ موت طاری نہیں ہوئی تھی، سب پہ موت طاری ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ اور دوسری دفعہ جب پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس مضمون کو اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، پیچھے جو ہے یہ گزر چکا ہے۔
سورہ نمل کا آخری رکوع ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونک لگائی جائے گی فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں سب کے سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ یہاں فَزِعَ کا لفظ استعمال، فَزِعَ کا لفظی معنی ہوتا ہے گھبرانا۔ اب دوسری جگہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ بے ہوشی طاری ہونے کے لفظ سے کہیں تعبیر کیا گیا، کہیں گھبرانے سے مراد موت ہے، کہ جن جن پہ اس وقت تک موت طاری نہیں ہوئی تھی ان سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ اب الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے گا، اس استثناء سے کیا مراد ہے؟ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ سب لوگ مر جائیں گے لیکن حضرت اسرافیل علیہ السلام تو سور پھونک رہے ہوں گے، پھر ان پہ اللہ تبارک و تعالی موت طاری کرے گا، بعد میں وہ بچ جائیں گے، وہ رہ جائیں گے، باقی سب لوگ جو مر جائیں گے پھر ان پہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، ان پہ بھی موت طاری ہوگی، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، کیونکہ سور پھونکنے کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت اسرافیل کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو حکم دے گا بھئی اب تم اس میں پھونک لگاؤ، تو دوبارہ ثم نفخ فیہ اخری، یہ بھی سورہ زمر کا آخری رکوع ہے، کہ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون، سب کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو اب پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا تو سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اس سور میں کتنی دفعہ پھونکا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ایک دفعہ ہے فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک جگہ ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، سب گھبرا جائیں گے، اور کہیں ہے کہ سب پہ بیہوشی طاری ہو جائے گی۔ تو بعض نے کہا کہ 4 دفعہ پھونک لگائی جائے گی، بعض نے کہا 3 دفعہ، لیکن محققین کے نزدیک یہی ہے کہ تمام احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ہے کہ 2 دفعہ سور پھونک لگائی جائے گی۔ پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا تو اس وقت تک جن پہ موت طاری نہیں ہوگی ان سب پہ موت طاری ہو جائے گی، اور بعد میں حضرت اسرافیل کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت دے دے گا، پھر ان کو زندہ کرے گا اور ان کو حکم دے گا کہ اب دوبارہ پھونک لگاؤ۔ جب دوبارہ پھونک لگائیں گے تو پھر سب کے سب زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس سے مراد وہ نفخہ ثانیہ ہے جو دوسری دفعہ یعنی پھونک لگائی جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو پھر اچانک وہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے۔ اجداث جدس کی جمع ہے جس کا معنی ہے قبر، تو وہ اپنی قبروں سے اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ناسالہ ینسلو کا معنی تیزی سے چلنا، تو وہ تیزی سے اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے، قبروں سے نکل کر سب کے سب میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے خرابی، ہائے افسوس، یعنی یہ پریشانی کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے۔ یہ کہنے والے کافر ہوں گے جو قیامت کے منکر تھے، جو دنیا میں انکار کرتے تھے کہ نہیں قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، تو جب مر جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، جب اٹھیں گے تو اب تو یقین کامل ہو جائے گا، روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا، 100% شور ہو جائے گا کہ اب یہ قیامت آ گئی ہے۔ پہلے تو تھا نا آئے گی، تو اب تو پتہ چل جائے گا نا بھئی آ گئی ہے۔ تو اب وہ کہیں گے کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے۔ مرقد، راقدہ یرقدو کا معنی ہوتا ہے سونا، تو مرقد خوابگاہ، سونے کی جگہ، کس نے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا۔ اب سونے سے اس کو کیوں تعبیر کیا؟ حالانکہ
کافر جو ہیں ان کو قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہوگا، تو سونے والا جو ہے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک آدمی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، اگر سو جائے تو وہ یعنی جتنی دیر تک سویا ہوا ہے اتنی دیر تک اس کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ تو اب اگر وہ عذاب میں ہیں تو پھر اس کو وہ اپنا مرکز، سونے کی جگہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیڈ روم سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ تو اگر وہ واقعی آرام میں تھے تو پھر عذاب قبر کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کی مفسرین کرام نے مختلف وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب پہ موت واقع ہوگی تو ممکن ہے کہ ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، اس لیے وہ کہیں کہ ہماری خوابگاہ۔ اور دوسری جو زیادہ یعنی ظاہر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑی تکلیف جب نظر آئے تو چھوٹی تکلیف کو انسان بھول جاتا ہے۔ بڑی تکلیف کے سامنے چھوٹی تکلیف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر سمجھی جاتی ہے یا محسوس ہوتی ہے۔ تو اب قبر میں بھی وہ عذاب میں ہوں گے، لیکن جب سامنے قیامت کا عذاب وہ دیکھیں گے تو اس کے سامنے قبر کا عذاب جو ہے ان کو نہ ہونے کے برابر محسوس ہوگا، گویا اس کو راحت اور آرام سے وہ یعنی اس کو تعبیر کریں گے۔ جس طرح ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ، آن بان کے ساتھ، بڑا اچھا لباس پہنا ہوا، ساتھ خادم ہے، اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی ہے اور جا رہا ہے۔ سامنے سے ایک کوئی کافر آ گیا، یہودی تھا یا کوئی کافر، وہ بہت یعنی بری حالت میں تھا، اس کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس نے کہا کہ اے نبی کے نواسے ایک بات تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے نبی کی حدیث ہے، تمہارے نانے کی حدیث ہے کہ مومن جنت میں جائے گا تو دنیا میں وہ چاہے کتنے ہی آرام میں راحت میں رہا، اس کو یہ ایک گویا کہ عذاب محسوس ہوگا، اور کافر جب جہنم میں پہنچے گا یا تو وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی بری حالت میں رہا اس کو وہ راحت محسوس کرے گا۔ تو اس نے کہا، حدیث پاک تو اس طرح ہے نا کہ اس نے کہا کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ الدنیا جنت الکافر و سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ حالانکہ بظاہر اس کا الٹ نظر آ رہا ہے۔ نبی آپ کے یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے وہ جنت کی طرح ہے، حالانکہ بظاہر یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اتنے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، اتنی آن بان کے ساتھ، اتنے یعنی راحت اور آرام میں ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ساتھ خادم ہے، اور جا رہے ہیں اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور اتنی بری حالت میں ہوں۔ تو نبی آپ کے یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، بظاہر اس کا الٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ تو بڑے آرام میں ہیں اور میں جو ہے اتنی بری حالت میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کے سامنے یہ سب کچھ ہیج ہوگا، یہ سب کچھ گویا ہم سمجھیں گے کہ ہم قید خانے میں تھے، اس نعمتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور جب تم دوزخ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے،
تو وہاں کے عذاب کے دیکھ کے کہو گے کہ وہ دنیا ہی اچھی تھی، تم کہو گے کہ واقعی وہ دنیا جنت تھی، اس عذاب کے مقابلے میں تمہیں یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہی نظر آئے گی۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی جب قبروں سے اٹھیں گے تو بلا شبہ کافر قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن آگے جو عذاب آنے والا ہے اس کا جب مشاہدہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں پھر ان کو وہ گویا راحت کا گھر، آرام کا گھر محسوس ہوگا۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور نبیوں رسولوں نے رب کا یہ فرمان اور وعدہ سنایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کو زندہ کیا جائے گا اور رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہ قول کس کا ہوگا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جب وہ کافر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے افسوس کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا، تو یا تو وہ خود ہی کہیں گے کہ اب ان کو حق الیقین ہو جائے گا، 100% شور ہو گیا، سامنے دیکھ لیا، تو خود ہی کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا رب کی طرف سے اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آئے گی۔ تو یا پھر فرشتے ان کے اس قول کے جواب میں جب وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، دنیا میں کٹ حجتی کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے اور مٹی اس کے گوشت کو کھا جاتی ہے، کچھ عرصہ کے بعد ہڈیاں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہیں، تو پھر کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب دیکھ لو یہ ہے وہ رب کا وعدہ جو رب نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے جو کچھ کہا تھا وہی ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ فرشتوں کی طرف کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے، رب ذوالجلال نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ تو ایک زوردار آواز ہوگی، چیخ ہوگی، چنگاڑ ہوگی۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس وہ اچانک سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو صیحۃ واحدۃ کا لفظ یہ 2 دفعہ آیا ہے۔ پہلی وہ صیحۃ واحدۃ سے مراد نفخہ اولا، جو پہلی مرتبہ ایستے کیر جو اس میں پھونک ماری جائے گی، تو اس سے مراد یعنی پہلا ہے جس میں تمام زندہ انسان جن پہ موت طاری ابھی تک نہیں ہوئی تھی سب کے سب وہ مر جائیں گے، اور یہ دوسرا ہے سیکنڈ ٹائم جو اس میں پھونک ماری جائے گی تو پھر سب کے سب زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن لا تظلم نفس، کسی جان پہ کسی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون، اور تمہیں نہیں جزا دی جائے گی، الا ما کنتم تعملون، مگر جو اعمال تم کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم نے کیا تھا اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ اب یہاں ظلم کا نہ ہونا یہ یعنی فضل کے منافی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی پہ فضل بھی نہیں کیا جائے گا، ہاں کافروں پہ ظلم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، لیکن مومن جو ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں بلکہ ان پہ رب کا فضل ہوگا، رب کا کرم ہوگا، اور رب کے کرم سے ہی بیڑا پار ہوگا، ورنہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کیا ہیں ہمارے اعمال اور کیا اس پہ ہم اس کی بات کریں یا اس پہ فخر کریں یا اس پہ ناز کریں، نہیں، ہمارے اعمال جو ہیں
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ رب کا فضل ہے کہ رب نے اگر کسی عمل کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اس کے فضل سے ہے، اور ان کو اگر قبول فرما لے تو یہ اس کا کرم بالا کرم ہے، کرم کے اوپر کرم ہے کہ وہ ان چیزوں کو قبول کر لے۔ تو وہاں پہ اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اس کے کرم اور فضل سے وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہی بیڑا پار ہوگا اور نجات ہوگی۔ اسی لیے سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ ہم کیا ہیں؟ جو بڑے نیک متقی پرہیزگار خاص تیری بارگاہ کے مقرب ہیں، وہ بھی کانپیں اگر عدل پہ معاملہ آ جائے تو۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اور جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ تو رب کے فضل سے ہی، اس کے کرم سے ہی جو ہے وہ بیڑا پار ہوگا، اس کا کرم اور فضل ہوگا تو تبھی بیڑا پار ہوگا۔ ہاں کافر جو ہیں ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ کافر بھی بعض اوقات اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان سے بھی کئی اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور وہ اچھے کام کرتے ہیں، کہیں غریبوں کی مدد کی اور کہیں رفع عام کے کام کیے اس طرح۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عمل کے نیک ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے نہیں بلکہ نیک ہونے کے لیے ہی سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو کوئی اچھا عمل نیک شمار ہوگا، تو اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی اچھا عمل نیک ہی عمل نہیں شمار ہوگا۔ تو جب نیک عمل ہی نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہوگا؟ تو عمل کے نیک ہونے اور اس کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل اس کو نیک نہیں کہا جائے گا اور نہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ہاں انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں، جو بظاہر اچھے اعمال ہیں، ان کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا انکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو ان کے یہ جو بظاہر اچھے اعمال ہیں ان کی جزائی مل رہی ہے۔ آخرت کے لیے کوئی عمل جو ہے وہ اس کی جزا اسی صورت میں ملے گی جب ایمان درست ہوگا۔ ایمان والوں کا تھوڑا عمل بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ، کسی جان پہ اس دن بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں جزا نہیں دی جائے گی مگر جو اعمال تم کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے کیا ہے اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ ہاں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا فرمائے گا، بلکہ بعض ایسے اعمال بھی جو انہوں نے نہیں کیے ہوں گے ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور پھر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا بندہ روز یہ عمل کیا کرتا تھا، مثلا تہجد کی نماز ادا کرتا ہے روزانہ، اور کسی دن بیماری کی وجہ سے وہ یا سفر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس کو ادا نہیں کر سکا، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ روزانہ یہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتا تھا، یا کوئی بھی یہ نہیں مثال ہے ایک تہجد، کوئی بھی نیک عمل وہ روزانہ کیا کرتا تھا، اب وہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ اس عمل کو نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک یہ بیمار ہے یا اس کی یہ مجبوری ہے اور اس مجبوری اور اس عذر کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر پا رہا، تم مسلسل اس کے کھاتے میں وہ عمل لکھتے رہو۔ تو یہ عمل اس نے کیا نہیں لیکن اس کے کھاتے میں وہ عمل لکھا جا رہا ہے، تو مسلسل اس کے کھاتے میں وہ عمل لکھا جاتا رہے گا جب تک اس کی وہ مجبوری وہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان والوں کو ان کے ایسے اعمال کی بھی جزا دی جائے گی وہ جو انہوں نے نہیں کیے تھے۔ اور اس طرح بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک وہ ہے جو نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو برے اعمال لکھتا ہے۔ تو جب انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، تو اس کے ارادے کی وجہ سے وہ فرشتہ چاہتا ہے برائی لکھنے والا کہ اس کا ایک گناہ لکھ دیا جائے، تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، شاید یہ باز آ جائے اور یہ اس خیال کو اپنے دل سے دور کر دے۔ اگر وہ آدمی رک جاتا ہے، وہ برائی نہیں کرتا، تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر وہ جس کا اس کے دل میں خیال آیا تھا، اس نے ارادہ کیا تھا، وہ برائی کر لیتا ہے، تو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اس ارادے اور اس خیال کے مطابق وہ نیکی کرتا ہے، تو 10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا یا بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو ثواب لکھا گیا ہے، تو 10 گنا اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو اب ایک نیکی کی 10 گنا لکھا، اور نہیں بھی کی، صرف دل میں خیال آیا نیکی کا اور اس پہ وہ عمل نہیں بھی کر سکا، تو پھر بھی ایک نیکی لکھ دی۔ تو کی نہیں ہے، صرف خیال آنے سے ہی وہ نیکی لکھ دی گئی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ تو بہت سے ایسے اعمال ہیں جو کیے بھی نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا بھی نیک لوگوں کو اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا۔ تو کافروں پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کی ہی جزا ان کو دی جائے گی۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی امت، حضور کے محبت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی رب کا کرم ہوگا تو تبھی بیڑا پار ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے اصحاب الجنہ، جنت والے آج کے دن فی شغل فاکہون، کہ وہ شغل مصروفیت اس کے اندر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یعنی ان کے اپنے شغل ہوں گے، اپنی مصروفیت ہوگی، اس کے اندر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں، ازواج زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، یعنی مرد کے لیے عورت جوڑا ہے، عورت کے لیے مرد جوڑا ہے، وہ اور ان کے جوڑے فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، اریکت ان کی جمع ارائک، تختوں کے اوپر، متکئون، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، یعنی یہ آرام اور راحت ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ راحت اور یہ آرام وہاں پہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہیا کیا جائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر کے اندر آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل جنت پر نعیم جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ وہاں کی لذتوں اور لطف و سرور میں اس طرح کھو جائیں گے کہ انہیں دوسری کسی بات کی خبر نہ ہوگی۔ وہ اور ان کی نیک بخت بیویاں ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں مرصع اور آراستہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہر قسم کے پھل زرعی قابوں میں رکھ کر حور و غلمان ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو چیز طلب کریں گے مہیا کر دی جائے گی۔ آگے جو ہے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تفسیر بدری کے حوالے سے لکھا ہے کہ یعنی ان ہر خواہش، ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق مشغول ہوگا۔ فی شغل فاکہون، یعنی اپنے اپنے حسب مراتب، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں صوفیاء کرام، اللہ کے نیک بندے جن کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں، ان کا شغل یہ ہوگا کہ وہ اپنے مدارج کے مطابق تجلیات ذاتیہ کے مشاہدہ میں منہمک اور مستغرق ہوں گے۔ یعنی جو دنیا میں جن کا مقصود صرف رب کی رضا تھی اور رب کی رضا اور تجلیات ذاتیہ، رب کی تجلیات کا مشاہدہ، یہی ان کا مقصود تھا، تو یہ مقصود ان کا پورا ہو جائے گا اور وہ رب کی تجلیات ذاتیہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اور اسی میں اس طرح منہمک اور مستغرق ہوں گے، اور دوسرے لوگ اپنی اپنی دنیاوی لذتوں میں اپنی خواہش کے مطابق مشغول ہوں گے۔ اور اس کے آگے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے خاص بندے بھی ہیں کہ اگر انہیں دیدار جمال خداوندی سے روک دیا جائے، یعنی رب کا دیدار نہ ہو ان کو، تو وہ جنت میں اس طرح آہو فغاں اور فریاد کرنا شروع کر دیں جس طرح جہنمی آگ سے نکلنے کے لیے چیخ پکار رہے ہوں گے۔ جس طرح جہنمی جہنم میں چیخ پکار رہے ہوں گے، اگر ان سے رب کا جمال یعنی رب کا دیدار ان کی نظروں سے غائب ہو جائے تو وہ جنت میں آہو فغاں رونا چیخنا شروع کر دیں۔ تو یہ کون ہوں گے؟ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری اور ہر کام رب کی رضا کے لیے کیا۔ تو ان کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی جو مقصود تھا، ان کا مطلوب تھا، جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، وہ ان کو مل جائے گا کہ رب کا دیدار وہاں ان کو نصیب ہوگا۔ تو فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے آج کے دن اپنے یعنی مصروفیت، اپنے شغل کے اندر وہ مصروف ہوں گے اور ان کو وہاں راحت میں، آرام میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گھنے سایوں میں، علی الارائک متکئون، تختوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، جو مانگیں گے وہ ان کو وہاں ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا ان کو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی۔
ایک حدیث پاک کے ذریعے اس کی تشریح کی گئی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا، جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا رب کریم ان کی طرف جھانک رہا ہے، یعنی اوپر سے دیکھنا جس طرح اس کو جھانکنا کہتے ہیں، تو ان کا رب کریم ان کو جھانک رہا ہے، اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں السلام علیکم، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سلام ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن پاک کی اسی آیت کو پڑھا، سلام قولا من رب الرحیم۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھے گا اور وہ رب کے جلوے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ محویت کا یہ عالم ہوگا کہ جب وہ جمال حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے، جنت کی کسی دوسری نعمت کا انہیں خیال تک ہی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ حسن حقیقی پردہ فرمائے گا، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر اور ان کے مکانوں پر ضیا بارے گی، یعنی اس کا اثر وہ بعد میں باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہاں سلام کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ اور اس وقت اب یہ تو جنتیوں ہے نا، قیامت کا پھر آگے ذکر ہوتا ہے کہ قیامت کے میدان میں، میدان معاشر میں کیا حکم ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، یعنی دنیا میں تو سب ملے رہتے ہیں، سب اکٹھے رہتے ہیں اور کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور سچے اور جھوٹے کا یہ بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان عام طور پر، عام آدمی جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، اسی کو سچ سمجھتا ہے اور اسی کو صحیح سمجھتا ہے، یا جو اپنا پروگرام، اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے پیش کر لیتا ہے اسی کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ صحیح اور حق اور درست وہ جو ہے، یہ نہیں کہ جو زیادہ بولنے والا ہو اسی کو سچا سمجھا جائے، بلکہ سچوں کو سچا اور جھوٹوں کو جھوٹا۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، بے شک تم دنیا میں سچوں کے ساتھ اور میرے مطیع اور فرما بردار۔ ہاں جی، وہ پچھلی حدیث جو آپ نے بتائی تھی اس سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش میں ہے، کیونکہ اس سے ایک ڈائریکشن بنتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اوپر دیکھیں گے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، لیکن آخر یہ انسان کے اعتبار سے ہے نا کہ انسان جب دیکھیں گے، آخر کسی طرف تو دیکھنا ہے کہ جب دیدار کرنا ہے تو وہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ادھر ہی ان کو رب کا جو ہے جمال وہ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوگا کہ انسانوں کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح، چونکہ اوپر چیز جو ہے وہ مرتبے کی ایک نشانی ہے، تو اس اعتبار سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان جہتوں سے پاک ہے، وہ انسانوں کے اعتبار سے ہوگا کہ انسانوں کو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ اپنے اوپر نظر آئے گا، وہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہاں رب کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح دائیں بائیں اوپر نیچے ان جہتوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا دیدار جو ہے وہ اس طرح ہوگا جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اس کی مرضی ہوگی، جس طرح وہ چاہے گا اس طرح اہل جنت کو اس کا دیدار ہوگا۔ تو ارشاد ہوگا قیامت کے میدان میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ، یعنی الگ کھڑے ہو جاؤ، اب ملے نہیں، ایک ہی صف میں نہیں، ایک جماعت میں نہیں، ایک لائن میں نہیں، بلکہ مجرموں کی الگ لائن بنائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار جو ہیں ان کو
الگ کیا جائے گا، اور پھر مجرموں کو الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا، ان سے ارشاد ہوگا الم آحد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تمہیں حکم نہیں دیا تھا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت کرنے سے مراد اس کی اتباع ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے لگنا ہے، اس کی بات ماننا ہے۔ تو کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا، اس کو فالو کرنا، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، میرے اس حکم کے باوجود، واضح حکم کے باوجود اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ میرا یہ حکم تھا سب بنی آدم کو، تمام اولاد آدم کو، کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری تم عبادت کرنا، میرے حکم کو فالو کرنا، سیدھا رستہ یہ ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کہ اگر تم میرے رستے پہ نہیں چلو گے، میرا حکم نہیں مانو گے، تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ جہنم۔ اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، بدلہ تمہارے کفر کا، جو تم کفر کرتے تھے اس کفر کی وجہ سے آج تمہیں اس جہنم میں داخل کیا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ لگنا۔ اب یہ دیکھیے، ہم اس سے پیچھے جو ہے، اس سے پیچھے والی سورت ہے سورہ فاطر، تو سورہ فاطر کا پہلا رکوع ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہیں وہ بڑا فریبی یعنی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بناؤ، یعنی اس کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنم والے ہو جائیں، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے تو ایک ڈیوٹی خود اپنے ذمہ لے لی ہے، اور وہ اس ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے جو اس نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ شیطان، اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اس وقت شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ مولا مجھے مہلت دے دے۔ اس کو مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے، تجھ پہ موت واقع نہیں ہوگی۔ تو اب جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہنے لگا کہ مولا تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کی بے ادبی اور گستاخی کہ پہلے تو اس نے
بڑے یعنی پہلے نہیں بے ادبی گستاخی کی، پہلے بڑے آرام سے بلکہ ادب سے وہ مہلت مانگ رہا ہے۔ جب مہلت مل گئی تو اب شور ہو گیا بھئی اب موت تو آنی نہیں ہے، اب بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے۔ رب بما اغویتنی، یہاں فبما اغویتنی، ایک جگہ بما اغویتنی، مطلب وہی ہے کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، اکثر جو ہے وہ میری پارٹی ہوں گے، میرے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ ہے اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے یعنی دنیا کو مزین بنا دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں یہ تیرے خاص بندے جو ہیں ان پہ میرا زور نہیں چڑھے گا۔ تو اس نے تو ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ لگنا، بلکہ تم میری اتباع کرنا، میرے حکم کو ماننا، اور جو میرا حکم ہے اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن افسوس کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ سبا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو کہا تھا نا، جو دعویٰ کیا تھا، اپنا گمان یعنی دعویٰ اس کا جو تھا، دعویٰ کیا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے خاص بندے چھوڑ کے تھوڑے چند افراد، ان کو چھوڑ کے باقی سب کے سب جو ہیں وہ میرا ہی گروہ ہوں گے، میری پارٹی ہوں گے، میرے پیچھے لگنے والے ہوں گے۔ تو دعویٰ اس نے بہت بڑا کیا تھا، لیکن وہ دعویٰ اس نے سچا کر کے دکھایا کہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھینچ کے لے گیا۔ کسی کا تو اس نے ایمان ہی ضائع کر دیا، جن کا ایمان نہیں ضائع کر سکا ان کو ویسے گناہوں کی طرف لگا دیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا ظن، اپنا گمان یعنی اپنا دعویٰ انسانوں کے بارے میں سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس لوگوں نے اس کی اتباع کی، اس کے پیچھے لگے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں مومنوں کا ایک فریق چھوٹا سا، بہت کم لوگ تھے جو اس سے بچ سکے، اکثر جو ہیں اس کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اب جو شیطان نے گمراہ کیا تو شیطان نے کوئی زبردستی نہیں کہ اس کو اتنی قوت طاقت تھی کہ وہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی گمراہ کر دیتا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، کوئی اس کو لوگوں پہ زور نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ، ہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پہ ایمان لاتا ہے اور کون جو ہے وہ شک میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اس کو یعنی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور واضح انداز میں اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ قیامت کے دن شیطان خود کہے گا۔ اب یہ ہم قیامت کے دن یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے، یہ ہم یعنی وہاں بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ شیطان کو انسان کے اوپر یہ غلبہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی گمراہ کر دے، ہاں اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، ایک برائی کی طرف راغب کرنا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے خود وہ اپنی خواہش اور اپنی یعنی کہہ رہے کہ فرائی ولخر وہ اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ زبردستی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں میں دوانگ، وہ زبردستی نہیں کر رہا ہے، نہ اس کو اتنی قوت اور طاقت ہے، ہاں خود اپنی مرضی سے انسان پیچھے لگ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ فیصلے ہو جائیں گے اور وہ پھر شیطان کو لوگ کہیں گے کہ تو نے گمراہ کیا، تو وہ اس وقت
جہنم کے اندر اس کے لیے ممبر بچھایا جائے گا اور اس کے اوپر بیٹھ کر وہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا تھا اس کو یعنی خلاف ورزی کی، یعنی جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان بھی کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تمہیں بلایا اور تم دوڑے ہوئے چلے آئے، تم نے میری بات مان لی، میں نے تو صرف تمہیں ایک رغبت دلائی تھی اور تم بھاگے ہوئے چلے آ رہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح مالک اپنے کتے کو بلاتا ہے اور کتا دم لاتا ہے وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے، تو شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو تمہیں بلایا تھا اور تم بھاگے ہوئے چلے آئے۔ فلا تلومونی، شیطان کہے گا اب تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، خود تم گمراہ ہوئے ہو، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے تم جو ہے گمراہ ہوئے ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ تو شیطان جو ہے، شیطان اس کا زور نہیں ہے، بلکہ اس کا کام صرف ایک وسوسہ ڈالنا اور رغبت دلانا ہے، انسان اپنی مرضی سے اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو یہ کوئی ایکسکیوز، یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر پہلے ہی فرما دیا، اور یہاں اس کی یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن جب مجرموں کو مطیعوں اور فرما برداروں سے الگ کیا جائے گا تو رب ذوالجلال کی طرف سے اس وقت ارشاد ہوگا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس واضح حکم کے باوجود بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ ہاں جی جو آیت آپ نے ابھی کچھ آیات جو پڑھی تھی کہ اکثر جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، تو اگر یہ کہا جائے کہ اہل سنت جو ہیں وہ میجورٹی ہیں، سب سے زیادہ وہ ہیں، تو اس کے جواب میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ شیطان اکثر جو لوگوں کو بیکار، نہیں، شیطان جو ہے وہ صرف بد عقیدوں لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہا ہے نا۔ آپ اس کو جو ٹوٹل کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں اہل سنت یا دیگر کو الگ کر دونوں کو اکٹھے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں کافروں کا وہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی 20% ٹوٹل جو دنیا میں لوگ ہیں ان کا، مسلمان تو 15-20% اتنے ہی بنتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ان میں سے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے اکثریت ہیں، لیکن یہاں بات تو ہو رہی ہے نا بنی آدم کی، آدم علیہ السلام کی اولاد، اس میں سب کافر مومن سب شامل ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے۔ تو یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شروع سے اہل سنت جو ہیں ہمیشہ اکثریت میں رہے ہیں، اور اس میں سے گمراہ فرقے جو ہیں وہ نکلتے رہے ہیں اور پھر اپنی موت مرتے رہے ہیں۔ مختلف دور میں مختلف فرقے نکلے، مثلا شروع میں خارجی، رافضی، اور ان کی شکلیں کبھی بدلتی رہیں، کبھی کسی روپ میں آ گئے، کبھی خلق قرآن والے آ گئے، کبھی مرجیہ آ گئے، کبھی قدریہ آ گئے، کبھی جہمیہ آ گئے، کچھ آ گئے، مختلف فرقے جو ہیں وہ نکلتے رہے اور ختم ہوتے رہے، اور یہ چیزیں جو ہیں قیامت تک اسی طرح نکلتے رہیں گے، اور آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر دور میں اہل سنت و جماعت وہ اکثریت میں رہے ہیں، اور اہل حق جو ہیں وہ اگر کسی دور میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی وہ سواد اعظم بڑی جماعت تو وہی ہیں جو حق پہ ہیں،
لیکن یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ بنی آدم کی ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آج بھی جو دنیا میں اگر 7 ارب لوگ اگر ہیں تو ان میں سے کلمہ پڑھنے والے بھی 1.5 ارب یا اتنے ہوں گے، تو ان کی بھی تقریباً کوئی 20-25% اتنے ہی کلمہ پڑھنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہ ہر جگہ پہ یہی ہے۔ اس نے بھی کہا تھا کہ میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرمائے گا کہ میرے اس واضح حکم کے باوجود اس نے بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کافر رہے۔ اب وہ کافر کسی بھی انداز میں ہوں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں، کوئی کسی انداز میں، بہرحال جو بھی، اب اس میں سارے گمراہ اور کفار سب آ جائیں گے کہ جو بھی شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ تو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ اور اس وقت حکم ہوگا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ دوزخ، وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کا بدلہ۔